اسرائیل کے کچھ علاقوں کی حالات آج غزہ جیسی بن چکی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا یہ اسرائیل جیسے سپر پاور کنٹری کی ہے۔ ماڈرن ہسٹری میں شاید ایسا پہلی بار ہوا ہوگا کہ اسرائیل کو کسی آفیشل وار میں اتنا میسیو ڈیمیج ہوا ہو۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ون آف دا بیسٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز مانا جاتا ہے، بٹ اس کے باوجود ایران کے 350 بیلسٹک میزائلز نے اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کو بھید کر ڈائریکٹلی کیپٹل آف اسرائیل تل اویو اور موساد ہیڈ کوارٹرز، جنہیں سیکنڈ لارجسٹ اسپیونیج ایجنسیز مانا جاتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں، اس کو پوری طریقے سے نیز اور نابود کر دیا۔ اب تک ایران نے میجرلی اسرائیل کے تل اویو، دا حیفا ایریا اینڈ دا بیرشبا ایریا، جس میں ایران نے ابھی تک حنیف آئل ریفائنری IDF کے ہیڈ کوارٹرز کو اب تک سکسیسفلی ٹارگٹ کر دیا۔ IDF نے بھی خود ایکسیپٹ کیا ہر 20 میں سے 5 یا 6 بیلسٹک میزائلز اسرائیل کو ہٹ کر رہے ہیں، بٹ ان کا آئرن ڈوم سسٹم اس کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہا ہے۔ الٹا آئرن ڈوم سسٹم کنفیوز ہو کر اسرائیل کو ہی ٹارگٹ کر رہا ہے۔ یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ 13 جون 2025 صبح کے 3:30 بجے اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن لانچ کیا۔ اس آپریشن کے 2 مین مقصد تھے۔ پہلا، IRGC کے ان سارے ٹاپ کمانڈرز اور لیڈرز کو ٹارگٹ کرنا، ان پر اٹیک کرنا تاکہ ایران کا پورا ملٹری سٹرکچر کولیپس ہو جائے، اور دوسرا کیا ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز پر، کیونکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایران نیوکلیئر بم بنانے کے بہت قریب ہے، پچھلے 30 سالوں سے بہت قریب ہے۔ Iran about 12 months to enrich enough nuclear material for a single nuclear weapon. Iran is potentially just months away or less from nuclear breakpoint. Iran is 2 months away from a nuclear weapon? Iran could be less than a month away from building a nuclear weapon. Saying that Iran is just months away from making a nuclear bomb. The terrorist states of Iran and Iraq acquire nuclear weapons. And this, I think, has been a wake-up call from hell. It is telling us, you have the power now. یہ ایران آلموسٹ ہیز اے بم والی بات پچھلے 30 سالوں سے چلتی آ رہی ہے۔ اگر ہوتا تو ابھی تک تو نکلا ہوتا۔ اسرائیل کو لگا ایران کمزور ہو گیا اور واپس کوئی ریٹیلیشن نہیں دکھائے گا۔ پھر 14 جون 2025 ایران وعدہ صادق آپریشن ٹرو پرومس 3 لانچ کر دیتا ہے۔ ایران نے رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کا نعرہ لگا کر 350 بیلسٹک میزائلز داغ دیے اسرائیل پر، جن میں سے کچھ ہائپرسونک میزائلز تھے۔ وہ ہائپرسونک میزائلز جو اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کو چیرتے ہوئے اسرائیل کے پورٹس پہ جا گرا۔ لاکھوں اسرائیلی پہلی بار اپنی راتیں بینکرز میں بتا رہے۔ اسرائیل کو پہلی بار یہ سمجھ آ رہا ایران پر بمباری کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ پر بم برسا سکتا ہے۔ ایران نے اسرائیل کو دکھا دیا ہر دیش غزہ نہیں ہوتا، جہاں پر عام لوگوں پر بم گرا کر آپ اپنے آپ کو چیڈ سمجھ لو۔ جیسا اسرائیل نے غزہ کا حال کیا، ویسا ہی ایران اب اسرائیل کا کرنے والا تھا کہ بیچ میں پوپو ڈونالڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آ جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے انکنڈیشنل سرنڈر، بنا شرط سرنڈر۔ نیتن یاہو کے جان میں جان آ گئی، اس کو لگا ناؤ ایران ول سرنڈر ان فرنٹ آف سپر پاور۔ پھر لیڈر آف ریولیوشن سید آیت اللہ خامنائی کا رپلائی آتا ہے، دا ایرانی نیشن ول ناٹ سبمٹ ٹو اینی ایکسٹرنل وشز، وار فار وار، بم فار بم، اسٹرائک فار اسٹرائک۔ پھر 18 جون کی رات کو نیو ہائپرسونک میزائلز شجلی کو اسرائیل پر داغ دیا گیا، جس کی سپیڈ 17,000 کلومیٹر پرتی گھنٹہ، رینج 5,000 کلومیٹرز کی ہے۔ اس سے ایران نے امریکہ کو بھی صاف صاف اشارہ کیا کہ ہمارے میزائلز آپ کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں، اور آیت اللہ خامنائی نے ڈائریکٹلی امریکہ سے کہا اگر آپ وار میں اترے دین یو ہیو ٹو فیس ارریپلیسیبل ڈیمیج۔ ایران ایک واحد ملک ہے دنیا میں جو سپر پاور امریکہ کے سامنے جھکا نہیں، جبکہ ایران کے پاس اتنے خطرناک ویپنری اور فائنینشیل سٹیبلٹی بھی نہیں ہے، تو پھر ایران امریکہ جیسے سپر پاور کو کیسے چیلنج کر پا رہا؟ ایران پچھلے 500 سالوں سے انہی بارڈرز کے ساتھ دنیا کے نقشے پر موجود ہے، اور شاید ہی کوئی دنیا کی سپر پاور ہو جس نے ایران کے ساتھ ٹکراؤ نہ کیا ہو، چاہے وہ رومنز ہو، عربز ہو، منگولز ہو، رشینز ہو یا پھر برٹنز۔ ہر ایک سپر پاور نے ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئے۔ کیسے؟ اس کا ایک ہی راز ہے، ایران کے جتنے بھی اسلامک لیڈرز آئے ہیں انکلوڈنگ لیڈر سید
آیت اللہ خامنائی، ان سبوں نے ایک ہی میسیج بار بار ریپیٹ کی ہے، دیٹ از ایران از ناٹ امپورٹنٹ، اسلام از امپورٹنٹ۔ اسی لیے آج کے ٹائم پہ دنیا میں سب سے بیسٹ لیڈر سید آیت اللہ خامنائی ہے۔ اس پہ مجھے اسد آزاد کا لکھا ہوا کلام یاد آ رہا ہے، اب خامنائی رسم میں چل رہے ہیں، چپ رہو، نقشہ جہاں کا بدل رہے ہیں، چپ رہو، ہر دشمن علی کو کچل رہے ہیں، چپ رہو، مولائی لڑ پڑے ہیں ظالموں سے، دنیا کو پاک کرنا ہے ان کے وجود سے، آئیے خامنائی کی یہ جنگ دیکھے، خیبر شکن کا یہ روپ کا یہ رنگ دیکھے، مولا علی کے پیروکار کی طرح، یہ کون لڑ رہا ہے علم دار کی طرح۔ منتظر مہدی، سائننگ آف۔